رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله المولانا العظيم. سب سے پہلے میں اپنے پیارے بھائی کا اصغر صاحب رضی صاحب کا، اس کے علاوہ تمام اپنے بزرگوں کا، جوانوں کا، دیار غیر میں جو میرا فخر ہے، میرا غرور ہے، میرا مان ہے، میری عزت ہے، میری پہچان ہے، میری بنیاد ہے، آپ سب کا تہ دل سے مشکور کہ آپ لوگوں نے عزت دی. اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ روز محشر کے دن دے. آپ سب سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، بعد میں بھی آپ آئے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ابھی مولانا صاحب نے کچھ آیتیں قرآن مجید سے ہمارے سامنے بیان کی اور کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے. مقصد ہمارا کیا تھا؟ قرآن مجید کی بنیاد ہے کیا؟ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، خاتم النبیین کی 23 سال نبوت کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تو پہلے ہم قرآن مجید کی بنیاد جو کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، اللہ کے ساتھ پہلا 13 الفاظ جڑتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. پھر امام الانبیاء، اللہ کے محبوب یعنی اطیع الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نچوڑ ہے. اور اللہ کے محبوب کی 23 سال نبوت کی زندگی کا مخز صرف اور صرف انسانیت کی فلاح ہے، خیر ہے فلاح کے علاوہ. تو میرے بہت ہی قدر مند اور پیارے بزرگوں، جوانوں، کلمہ گو، میرے بھائیوں، آج ہم جس موقع پہ اور جس نہج پہ کھڑے ہیں، تو آج کیا ضرورت پڑی کہ بروکلن میں، امریکہ کا شہر نیو یارک میں، آپ تمام وہ پاکستانی کشمیری یا وہ کشمیری جو کہ انلیگل انڈین آکوپائڈ سے ہیں یا آزاد کشمیر سے ہیں، یا وہ پاکستانی جو کہ پاکستان سے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں آپ کی طرح، وہ سب کو چھوڑ کے آج ادھر آئے. اور جتنے بھی یہاں پہ میرے بھائی آئے، اور اسی طرح ہم میں سے ایک بھائی یہاں پہ جو کہ اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، وہ یہاں اس ملک نے ان کو اور آپ کو یہ عزت اور موقع دیا کہ آپ اس ریاست کے امور کا حصہ بنے. تو ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ اور ہمارا مقصد جمع ہونے کے علاوہ باقی ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں، ہمارا کام تھا خوشیاں بانٹنا، خیر بانٹنا، تکلیف اور آزمائش میں اگلوں کی مدد کرنا، غیروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھنا، آزمائش میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانا، جو جل رہا ہے اس کو بچانا،
جو تکلیف میں اس کو بچانا. لیکن جس دن ہم تقسیم ہوئے مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، پارٹیوں کے نام پہ، زبان کے نام پہ، مفادات کے نام پہ، قوم اور قبیلے کے نام پہ، تو ہم کہاں پہنچے کہ آج ہم 7.25 ارب اشرف المخلوقات میں 2-2.5 ارب مسلمان ہیں. لیکن آزمائش، ابھی اشعار آپ نے سنے، میں نے نہیں کہا، اشعار آپ نے سنے کہ مسلمان کہاں ہیں، کیوں اس دوری دنیا میں 80 لاکھ مہاجرین ہیں، 90% مسلمان ہیں، وہ اسٹیٹ لیس، جن کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں، میجورٹی مسلمان. مسلمان ہر چیز سے مسلمان کو جوڑ دیا جاتا ہے. آج یہ مسلمان آزمائش میں اس نہج پہ ہے کہ ایک طرف تو جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ 17 نکاتی ایجنڈا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماحولیات اور دنیا کے ہر امور پہ قوموں کو کہا جا رہا ہے کہ مہذب بنو اور یہ کرو. لیکن میرے کلمہ گو بزرگوں اور جوانوں، آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا، اقوام عالم ہم عزت کی نظر سے دیکھیں، ہم ہر کسی کو گلے لگائیں، ہم ہر کسی کو عزت دیں، چاہے وہ امام بارگاہ ہے، چاہے وہ مسجد مدرسہ ہے، چاہے وہ خانقاہ ہے، چاہے وہ گردوارہ ہے، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ گرجا ہے، چاہے وہ سنیگوگ ہے. جتنے بھی مذاہب کی جو بھی مذہبی مقامات ہیں ان کی عزت. اسی طرح چاہے کسی سوچ اور فکر کا کوئی شخص کیوں نہ ہو، ان کی بچیاں اور جوان اور بچے کیوں نہ ہو، ہم نے سب کے سروں پر ہاتھ رکھنا تھا، ہم نے سب کو عزت دینی تھی، ہم نے سب کو گلے لگانا تھا، کیونکہ یہ خاصہ امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی 23 سالہ نبوت کی زندگی نے ایک ایسی قوم کو جنوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پیسہ دولت، لیکن ان کے پیون شدہ کپڑوں میں رہنے والوں کو اللہ نے ایسی عزت بخشی کہ دنیا ششدر اور حیران رہ گئی. اور دنیا کی مدینہ کی ریاست کتابیں لکھی گئیں اور لکھی جائیں گی، اور تمام دنیا ایک بات پر متفق ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. تو یہ مقصد جو میں آج تھوڑا سا بنیاد کو ٹچ کر رہا ہوں، وہ کب ہم کھو گئے؟ جب ہمیں جو قرآن مجید اور اللہ کے محبوب کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کے مقصد سے جب ہم بھٹکے اور ہم راستہ کھو گئے، اور مال اور دولت اور دنیا کے کمانے میں اور اپنی ذات کی خواہشات میں جب ڈوبے، تو ایسے ڈوبے کہ اب غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، ایسے ڈوبے کہ ہم سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو میرے عظیم کشمیری اور پاکستانیوں، آج پوری دنیا کے سامنے ہم نے آواز بننا ہے ان کا جن کا کوئی نہیں. 100، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. 1834 since 177 years، 177 سال سے کشمیری اپنے حق اور اپنی آواز اور اپنی بنیاد کے لیے در بدر اور امتحانات اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. ڈوگراز 1834 اور اب، اور پھر 1945 میں اقوام متحدہ بنا تھا، جس نے کشمیر کو 1948 میں سلامتی کونسل کی ریزولوشنز میں، جس کو مسلمان سردار ابراہیم صاحب نہیں لے کے گئے تھے، کشمیری لیڈرشپ نہیں لے کے گئی تھی،
پاکستانی لیڈرشپ نہیں لے کے گئی تھی، نہرو صاحب لے کے گئے تھے، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، کہ آپ کو حق رائے دے دیا جائے گا، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے مستقبل کے بارے میں، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ 48 سے اقوام متحدہ کی ٹیبل پر یہ مسئلہ پڑا ہوا، اور دنیا اس پر خاموش، اور میں دنیا کو الزام نہیں دوں گا، میں تقسیم ہوا، میں دنیا میں ڈوبا، وہ جو سچ تھا اس کو ہم سچ ثابت نہ کر سکے، وہ جو جھوٹ تھا ہندوستان اس کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں، اپنی نیریٹو دنیا میں بنانے میں کامیاب ہوا۔ اب جب مجھے اور آپ کو گھر میں ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، گھر کا کوئی فرد وہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا گھر تکلیف میں ہوتا ہے، اور کووڈ میں دنیا نے دیکھ لیا۔ اسی طرح کسی کے گھر میں کینسر، کیا ضرورت تھی کہ عمران خان اپنی والدہ کی محبت میں ایک ایسا اسپتال بنائیں جو انسانیت کے لیے، اور کوئی اسی طرح ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوئی نیکی کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کشمیری جن کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جن کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کے تمام حقوق کو سلب کیا، مثال کے طور پہ کووڈ میں قوموں نے اپنے ملک کے اندر کیا کیا؟ غریب طبقے کی آواز بنے، صحت کی سہولیات دیں، تمام چیزیں کی، لیکن مقبوضہ کشمیر میں 7800 لوگوں کے لیے ایک وینٹیلیٹر ہے، 4000 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، گھروں میں بند ہیں، بنیادی حقوق لے لیے گئے۔ 5 اگست 2019 سے 370 اور 35 سے جب ایبروگیٹ ہوا، ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں، ان کے جائیداد، ان کے گھر، ان کا کلچر، ان کی تمام بنیادی چیزیں لے لی گئیں، اور باہر سے 40 لاکھ لوگ آباد کر دیے گئے ہیں۔ ڈیموگرافک ٹیررزم ہے۔ اسی طرح ان کے ہنرمند، ان کی تمام وہ چیزیں، ان کا ٹورزم، ان کا کاروبار ختم کر دیا گیا۔ پھر تیسری چیز، ان کی آئیڈینٹی، انہیں کہا جاتا ہے کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، ڈومیسائل لا، یو اے پی اے لا، ان کو بنیادی شہریت لائن میں کھڑا کر کے غیروں کو آباد کیا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر یو اے پی اے لا، کوئی صحافی، کوئی مہذب شخص، کوئی مرد اور عورت جب ان کی حق کی بات کرتا ہے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ان کو وہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر چھوٹے بچے، 5 سال سے لے کر بچے اور بچیاں، اور اسی طرح اوپر لے کے جائیں، ان کو اٹھا کے کنسنٹریشن کیمپس میں جس طرح نازیز نے کیا، وہاں پہ ڈال کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے دماغوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ کون سا قانون، کون سی سوچ، کون سی انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے؟ پھر جانوروں کے خلاف پیلٹ گنز استعمال نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ریپ کھلے عام، ماں بہن کے آگے، باپ کے آگے، خاندان کے افراد کے آگے، امت کی بیٹی، کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، دنیا خاموش ہے۔ ماس ریپ پلوامہ، کپوارہ میں 10 سال کی بچی سے لے کر 85 سال کی عورت تک اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اجتماعی قبریں، بات یہاں نہیں رکتی۔ ہاف وڈوز، ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے شوہر زندہ ہے مردہ غائب ہے،
پھر کوئی شخص گوشت کھانا چاہتا ہے، اس پہ اس کو مار دیا جاتا ہے، مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، پھر گھر واپسی پروگرام، یہ کہا جاتا ہے کہ تم زبردستی مسلمان کیے گئے تھے، تم زبردستی مسیح کی گئے تھے، تم واپس ہندو بنو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ 80 لاکھ مہاجرین ہیں دنیا میں، اسی طرح لاکھوں اسٹیٹ لیس ہیں، تو وہ 22 کروڑ کم و بیش جو کشمیر ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ دنیا پاکستان 42 سالوں سے افغان ریفیوجیز جو میری عزت اور مان، میرا فخر ہے، میری بنیاد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ ہمارے پاس ہیں، تو باقی یورپ اور باقی دنیا میں جب کوئی مہاجرین آتے ہیں تو قانون اور وہاں کی سیاست بدل جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا دوسری بڑی مارکیٹ کہتا ہے، وہ ملک جو اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے، وہ ملک جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ انسانیت کے نام پہ دبا بنا۔ اور ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے لوگوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم وہ سوچ کے دشمن ہیں جو انسانیت کی تذلیل کا سبب بن رہا ہے، جو انسانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اندازہ کریں، مسجدوں کو مندروں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، یہ کون سی سوچ ہے؟ میرے ملک میں پاکستان میں بھی جب ہم نماز کوئی پڑھتا ہے تو اسلحے کے سائے میں پڑھتے ہیں۔ ادھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جدھر نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں مسجدوں میں۔ اس ملک نے ہمیں لبرٹی اور فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن، بنیادی حقوق پرووائڈ کیے، آپ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو آج کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو لڑنے کے لیے میرے پرائم منسٹر صاحب ایمبیسڈر اور میں جب اپنی بات کروں تو چیئرمین کشمیر کمیٹی کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو قومی اور سینٹ اسمبلی اور سینٹ میں ہیں، جس میں نون ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ کاف ہے، ANP ہے، MQM ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ایک ہیں۔ کس پہ؟ کشمیر کے مدعے پہ، جس طرح ریاست پاکستان اور جس طرح پاکستان کا پارلیمان ہے۔ تو آپ کے پاس آنے کا مطلب یہ تھا کہ اب بتاتے تو سب ہیں کہ جی یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، حل بتائیں، سلوشن بتائیں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو آج آپ کیونکہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ باشعور ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، تو کشمیر کمیٹی پہلے کیا کرتی تھی اور اب کیا کر رہی ہے؟ کشمیر کمیٹی پہلے جو بھی کرتی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اب کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ ہم نے دنیا میں دنیا کی سوچ کے مطابق چلنا ہے۔ آپ نے امریکہ آنا ہے، آپ کے پاس وہ لوازمات ہونے چاہیے۔ امریکہ کے اندر رہنا ہے، آپ نے وہ تمام قانونی ضروریات پوری کرنی ہے۔ آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق کرنا ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی اب ضرورت کیا ہے؟ دنیا کے ان لوگوں کو ایوانوں تک اور دنیا کے مہذب سوچ اور فکر رکھنے والے، درد رکھنے والے، یعنی کیا وجہ ہے کہ 177 سال سے کشمیریوں کی بات نہیں پہنچ رہی؟ حالانکہ جب امریکہ گاٹ ٹیلنٹ، امریکہ میں جب کوئی شخص کسی بھی ہنر کے حوالے سے مقابلہ کرتا ہے اور امریکی بیٹھے ہوں، چاہے کسی مذہب اور سوچ کے کیوں نہ ہو، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی آزمائش میں ہوتا ہے، کوئی جسمانی پریشانی میں ہوتا ہے، پوری امریکی قوم اس کے لیے روتی ہے۔ اسی طرح جب ہم پولیو ویکسینیشن دنیا کے لیے، غریبوں کے لیے، جب یہاں کے لوگ اپنا ہارڈ ارنڈ منی، اپنے پیسے بیچتے ہیں کہ وہاں کے چاہے افریقہ میں، تیسری دنیا میں لوگوں میں بھوک، افلاس، تکلیف ہے، ان کو وہ تمام سہولیات کی جائیں۔ تو اسی طرح آج سوال یہ ہے کہ کشمیریوں کے لیے کیا کیا جائے، وہ مقدمہ کیسے لڑا جائے؟ عدالت میں آپ کے خلاف دشمن ہے اور وہ پیسے والا ہے تو آپ پھر وکیل پکڑتے ہیں، جرگہ بیٹھاتے ہیں، پنچایت بیٹھاتے ہیں، تمام وہ طریقے اپناتے ہیں۔ تو ہم نے اکیڈیمیا، ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے،
یونیورسٹی، جارج واشنگٹن یونیورسٹی، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، یورپ اور امریکہ کی بہترین درسگاہوں کے پروفیسرز، ان کے یونیورسٹی کے ڈینز، ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم اپنے پارلیمنٹیرینز اور سول سوسائٹی ہیومن رائٹس کے وہ لوگ اور کشمیری نژاد لوگ، ان کے ساتھ ہم بات چیت شروع کر گئے. ایڈوائزری بورڈ ہم نے بنا لیا، کیونکہ دنیا میں سوچ یا میڈیا بناتی ہے یا یونیورسٹی یا درسگاہیں بناتی ہیں. دوسری چیز ڈیجیٹل فرنٹ. آپ ڈیجیٹل فرنٹ پہ آپ گوگل میں، ٹویٹر میں، فیس بک پہ، انسٹاگرام میں، ایپل میں، کہیں پہ بھی ڈیجیٹل فرنٹ میں کشمیر کا پتہ کریں تو ہندوستان کی نیریٹو وہاں پہ آتی ہے. ہماری نیریٹو کیوں نہیں آتی؟ ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. ابھی ہم نے وہ تمام آئی ٹی جینیس، وہ تمام آئی ٹی ریلیونٹ ایکسپرٹیز رکھنے والے، ان کو یکجا کیا. اب ڈیجیٹل فرنٹ پہ کوئی ایکسپلور کرنا چاہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی پارلیمنٹیرین ہو، کوئی شخص ہو، کوئی صحافی ہو، کہ وہ کوئی ایکٹیوسٹ ہو، فلنتھراپسٹ ہو، کہ وہ پتہ کرنا چاہے کہ جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو ڈیجیٹل فرنٹ پہ اس کی دنیا کو حقیقت بتائی جائے. تیسری کلچرل فرنٹ، میرا اور آپ کا، کشمیریوں کا، کی جو بنیاد ہے آرٹ اینڈ کلچر، میرے وہ پشمینہ شال، وہ میرے آرٹیزنز، وہ میرے بنیادی پہچان رکھنے والے وہ فنکار. اسی طرح میرے پاکستان کے ہر صوبے کا اپنا ایک کلچر ہے. اسی طرح ہم نے فلم، ڈرامہ، ٹی وی، دنیا کو چھوٹی چھوٹی سٹوری ٹیلنگ کر کے اپنے بچوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، دنیا کے حوالے سے بتانا ہے. مثال کے طور پہ ہم کیسے دنیا کو بتائیں گے کہ ہاف وڈوز کیا ہے، 370 کیا ہے، 35A کیا ہے؟ ہم کیسے بتائیں گے کہ پیلٹ گنز افیکٹیز دنیا کو کیسے بتائیں گے؟ ہمیں پاکستان میں ہر کوئی مائیکل جیکسن کو جانتا ہے، ٹام کروز کو جانتا ہے، ٹام ہینکس کو جانتا ہے، دنیا امیتابھ کو جانتی ہے، سلمان خان کو جانتی ہے، شاہ رخ خان کو جانتی ہے. ہم فلم کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے، ڈرامہ کے ذریعے، ہم کلچرل ایکسچینجز کے ذریعے دنیا میں، فار ایگزامپل پاکستان میں لوگ جینز پہنتے ہیں، امریکن کلچر اتنا مضبوط ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا. ہماری آواز دنیا تک کیوں نہیں پہنچی؟ ہم کیوں شرماتے ہیں جب ہم شلوار قمیص پہنے؟ ہم کیوں شرماتے ہیں کہ جب ہم ویسٹ کوٹ، یورپ اور امریکہ میں ریسٹورنٹ کے باہر کیوں لکھا ہوتا ہے انڈین پاکستانی ریسٹورنٹ؟ ہم اپنی بنیاد پہ کیوں شرماتے ہیں؟ ہم اپنی آواز کیوں نہیں بنتے؟ ہم نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ میری عزت ہے اور اس پر مجھے فخر ہے. میں کیوں شرماتا رہا؟ اس کے علاوہ لا فیئر، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کو جیلوں میں ڈال دیا، جیلوں کو بھر دیا، کانسنٹریشن کیمپ. تو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کو وکیل، بہترین وکیل کیوں نہیں پکڑے؟ ہم نے مقدمے کیوں نہیں کیے؟ اس کے لیے کیمپین کیوں نہیں کی؟ اگلی چیز، یوتھ ایمبیسڈر، جوان بچے اور بچیوں کے پاس موبائل ہیں. کشمیر کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے دنیا میں وہ ویلاگ کیوں نہیں کرتے؟ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پہ دنیا کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پہ جب پناہ گزین شام کے یورپ کی طرف آئے تو ایک بچہ ساحل سمندر پہ، کچھ ماہ کا بچہ، اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. وہ تصویر، ایک تصویر نے پوری دنیا کو اٹھایا. ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے نانا کی چھاتی پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کشمیری بچہ. یہ کون بتائے گا دنیا کو؟ ایک پڑھا لکھا بچہ اسلحہ کیوں اٹھائے گا؟ یہ دنیا کو کون بتائے گا؟ امریکہ نے ہالی ووڈ، ہندوستان نے بالی ووڈ. پاکستان کا کلچر کدھر ہے؟ پاکستان کے ڈرامے کس چیز میں بن رہے ہیں؟ پاکستان کی بنیاد، آج کے جوانوں کو اگر کہا جائے کہ پاکستان کا ماضی، پاکستان کے روایات، پاکستان کے اقدار، خلافت موومنٹ کیا تھا، پارٹیشن پلان کیا تھا، 1947 میں کیا ہوا تھا، 1965 میں کیا ہوا تھا، 71 میں کیا ہوا تھا، 23 مارچ کیا ہے،
6 اگست کیا ہے؟ 14 اگست کی کیا اہمیت ہے؟ 5 فروری کی کیا اہمیت ہے؟ الحاق پاکستان کیا چیز ہے؟ کون تھے سردار ابراہیم؟ کون بتائے گا ان کو کہ دنیا نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا جانتی ہے، کشمیری یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ پلیز، اٹ از ویری انیتھیکل. ڈاکٹر قاسم فتو 29 سال سے جیل میں پی ایچ ڈی کر گئے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو. جب آپ اس کو دنیا میں فار ایگزامپل نصرت فتح علی خان اور ریشما پاکستان میں گانے اور قوالیاں گاتے رہے، کوئی نہیں پوچھتا رہا. نصرت فتح علی خان کو اسٹیفن سپیلزبرگ اور انڈین، اسی طرح ریشما کو انڈیا، علی ظفر، عاطف اسلم، باہر کے لوگ ان کو ٹھپا لگا دے تو ہمارے ہیرو بن جائیں. ہم نے خود ہیرو کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے اپنے لوگوں کو خود عزت کیوں نہیں دی؟ میرے گھر کی عزت کے فیصلے باہر کوئی کیسے کرے گا؟ جہانگیر خان دنیا کا واحد سپورٹس مین جو انسانی تاریخ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. 500 پلس انبیٹن میچز، کسی کو پتہ ہی نہیں، اپنے قوم کے بچوں کو نہیں پتا. جب آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. اسی طرح جب باپ دادا یا ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے خاندان، اپنی بنیاد اور اپنی روایات کا بتاتے ہیں، تو آج کے اس دور میں باقی قومیں کر رہی ہیں، ہم کیوں نہیں بتا رہے؟ تو یوتھ ایمبیسڈرز، یوتھ کو فور فرنٹ میں لانا، ہیومن رائٹس، وہ تنظیمیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہیں، جو مجھے آپ کو کہتی ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کا حق دو، جائیداد کا حق دو، ان کو جینڈر ایکوالٹی، ان کو یہ کرنے دو، تو ان کو کہیں کہ آئیں ہم تو دے رہے ہیں. میرے ملک میں تو سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ایک عورت تھی، میرے ملک میں عورتیں پارلیمان میں ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں ہر جگہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. لیکن وہ جن کی کوئی آواز نہیں ہے، آئیں ان کی آواز بنے. اسی طرح سول سوسائٹی کو ریچ آؤٹ کریں، ان کو بتائیں کہ وہ جو مظالم ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دیں. اور پھر وہ اس ملک کے وہ لوگ جو ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کے ووٹرز ہیں، آپ کے وہ ممبران، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، چاہے وہ کانگریس مین ہیں، ان کو آپ نے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹیوں کا انسانی حقوق کے بارے میں کیا رائے ہے. پھر انسانی حقوق کے بارے میں جب آپ کو بتائیں، پھر آپ ان کو بتائیں کہ کیا یہ انسان نہیں کشمیر میں، یہ عورتیں، بچے، جوان، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اور پھر ان کو اور اپنے آپ کو یہ ایجوکیٹ کرے کہ ہیروشیما ناگاساکی میں کیا ہوا تھا. آج تک اس کے اثرات وہاں پہ محسوس کیے جا رہے ہیں. روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ایٹمی ڈیٹرنس ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص جو اپنے ہندوستان کے لوگوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے، اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے اور دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے، تو پوری دنیا کا امن خدا نہ خواستہ کیا ہو، تو ہم نے دنیا کو بتانا ہے. دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں. فار ایگزامپل، ایک تھانے میں ایک ایس ایچ او کسی کی ماں بہن کی عزت، کسی شریف آدمی کی عزت، اور وہ ایسے ظلم کر رہا ہے کہ سارے لوگ چپ ہیں. تو پھر جب کوئی نہیں بولے گا تو پھر ہر گھر کی عزت کے جنازہ نکلے گا. کسی نہ کسی نے کھڑے ہونا ہے. اور اللہ آل بیت کی طرح، حضرت امام حسین کی طرح ہر کسی کو وہ رتبہ اور عزت بھی نہیں دیتا. اللہ یہ سوچ نہیں دیتا. اللہ نے فلسفہ حسین کے ذریعے ہمیں بتایا، اس کے لیے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی ہونا نہیں ہے. اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے محبوب پر ایمان ضروری ہے. فلسفہ حسین کیا ہے؟ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھو. ہمارے گھر میں بچہ روئے تو وہ درد، دل میں درد ہو. اگلے کا بچہ روئے تو اس کی کوئی فکر نہ ہو. تو میرے کشمیری بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، یہاں پہ جو آیا، ابھی انشاءاللہ
پریزیڈنٹ آزاد کشمیر صاحب بھی آ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. UNGA کا سیشن 21 سے سٹارٹ ہو گیا ہے. ہمارا مقصد ہے ہم ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں, مقدمہ لڑیں, کیونکہ میرا رب کیا کہتا ہے قرآن میں, وہ لوگ جو مایوس ہو گئے ہیں, اللہ کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. اللہ کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. اللہ ایک اور بات بھی قرآن میں کرتا ہے کہ تم اپنے نیک نیتی سے محنت کرو اور باقی فیصلے مجھ پر چھوڑ دو. کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو میرے بھائی اور بزرگوں بچانے والا کون تھا؟ اللہ تھا. ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی دور سے پھینکتی تھی, اپنی بساط کے مطابق اس نے اپنا کام کیا. کسی نے پوچھا کہ اس سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا کہ آگ کا نہیں, کم سے کم میں اپنی کوشش کر رہی ہوں, کیونکہ روز محشر کے دن اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی کوشش کی تھی. میرے بھائیو, اللہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بچاتا ہے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں. اللہ وہی اللہ ہے. تو آج آئیں ہم مل کر ایک ایسی سوچ بنے جس کی بنیاد انسانیت ہو, جو پیار, محبت اور عزتیں بانٹے. اللہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں, دلوں کو مت توڑو, جوڑو لوگوں کو, پیار بانٹو. یہ خاصہ تھا مسلمان کا. آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو کچھ آنے والے دن ہیں, اس میں ایک مثال دوں گا. جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی تو لاکھوں لوگ امریکہ اور یورپ میں روڈوں پہ نکلے. میرے بھائیوں, اگر آپ اپنے لیے کھڑے نہیں ہوگے, اپنی آواز خود نہیں بنو گے, کوئی آپ کی آواز نہیں بنے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, تو میرے بھائیوں, اگر روز محشر کے دن ایک آواز آئی کہ میری عزت کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے, ایک باپ اگر آیا, ایک ماں آئی اور ایک بچی آئی, اور ایک دادا اور دادی اور نانا اور نانی آئے, اور انہوں نے کہا کہ رب کو, کہ یا رب مسلمان تھے لیکن میری بیٹی کے جنازے میرے سامنے نکال رہے تھے, میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا, کون جواب دے گا؟ آواز, let's become the voice of the unheard. Let's play a bridging role. Let's make the whole globe realize that when we say that we believe in Allah and the Holy Prophet, we believe in peace and harmony. We are here to spread love. We are here to play bridging role. We are here to make the whole world realize that humanity is priority number one for us. Let's convey loud and clear to the entire global community that every religion on the face of the earth is valuable for us. Because once you believe in humanity, then you are bound to give respect to one and all. We believe in all those values which the world believes and the world belief system believes in. So آخر میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آئے ان کی آواز بنے. دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ جب آپ حق پر ہوں آپ کو شکست نہیں دے سکتی. یہ آپ کو اٹھاتی اور گراتی آپ کی یہ سوچ ہے. آئیں عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ بإذن اللہ ایک ایسی آواز بنیں گے جو کہ ہر دل کو قائل کرے گی, ہر دماغ کو قائل کرے گی. آؤ اپنی موجودگی کا, اپنی زندگی کا اور اپنے کردار کا عملی مظاہرہ کریں. شہریار آفریدی, کوہاٹ اور یہ جگہ, شہریار آفریدی, کوہاٹ اور UNGA, ایرادل, کرک, کوہاٹ سے بھی آگے پسماندہ ضلع, صحیح پینے کا پانی بھی نہیں, آزمائش, تکلیف,
ہمت کی، سلام ہے اس والدین کو. آج بچہ کہاں پہ بیٹھا ہے. اسی طرح آپ لوگ کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. 5 10 15 20 سال میں دیار غیر میں آپ نے مقام اور عزت بنائی. تو اگر یہ جب ہو سکتا ہے تو کشمیر کا مقدمہ ہم کیسے نہیں جیت سکتے. وہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے اللہ کے فضل. آخر میں ایک واقعہ اور پھر اس کے بعد اجازت. ایک کشمیری ماں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا یہ بچہ جو تم نے قربان کر دیا تو تمہیں احساس نہیں ہوا، تم ڈائن ہو. تو وہ ماں بولی کہ میں ڈائن ہوں؟ میں ڈائن تو نہیں ہوں، میں ایک ماں ہوں. اور ایک ماں کو پتہ ہے اولاد کی درد کا. یہ میرا بچہ چھوٹا تھا، اس نے ابھی بڑے 13 14 15 سال بعد جوان ہونا تھا. میں نے اپنے بیٹے کی قربانی اس لیے دی کہ وہ بچے اور وہ جوان جو حق کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں. اپنے بیٹے کو ان ماؤں کے بیٹوں کو بچانے کے لیے آج میں نے قربان کر دیا. وہ مائیں اپنے لالوں کو قربان کر رہی ہیں. ہمارے پاس ایک منٹ نہیں ہے. پیسہ 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 کماؤ، عہدہ کماؤ، رتبہ کماؤ. یہ تگڑی کا ناچ نچواتی ہے. کون لے کے گیا قبر میں اپنے ساتھ پیسہ؟ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. پیسہ نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جب پیسہ کما لو تو وہی پیسہ آپ کا دشمن بنتا ہے. پیسہ عزت نہیں دے سکتا. ان جگہوں پہ بیٹھنے والے یا میں یا کوئی اور، رتبہ بھی عزت نہیں دیتا. مال رتبہ یہ بے معنی چیزیں ہیں، عزت رب دیتا ہے. آئیں کوشش کریں کہ رب ہم سے راضی ہو. اللہ آپ کی زندگی اور عزتوں میں اضافہ کرے. اللہ تمام انسانیت کی خیر. کشمیر زندہ باد، پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پائندہ باد.